ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلدهم فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وبارک وسلم۔ کل جو گفتگو چل رہی تھی، بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمن، ان کی اللہ تعالیٰ خصوصیات ارشاد فرما رہے تھے، جس پہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو نیک لوگ ہیں، وہ دنیا میں جب زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے اترا کے نہیں بلکہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور ایک میانہ روی اور وقار کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے کوئی جاہل لوگ، کوئی بحث کرنے والے، جھگڑا کرنے والے ملتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بحث مباحثہ سے بچتے ہیں، غلط باتوں سے بچتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ آیا کہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب سب سو رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے سامنے قیام و رکوع و سجود میں ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہے، مشرک ہے، ان کی جگہ تو ہے انہا ساعت مستقر و مقامہ، کہ اتنی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اور آگے چلتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ نیک بندے وہ ہیں جو میانہ روی میں خرچ کرتے ہیں، نہ تو بہت بے دریغ خرچ کر دیتے ہیں اور نہ ہی کنجوس ہوتے ہیں، ایک میانہ روی میں اپنے اخراجات کا نظام چلاتے ہیں، گھر کا نظام چلاتے ہیں۔ وہی خصوصیات چلتی ہوئی آج بھی آگے عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیات چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج کے درس میں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے، نہ تو وہ کسی مشکل میں نہ کسی حاجت میں، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، فریاد رس بھی اللہ ہے، ہر کام کار ساز اللہ ہے، اور زندگی موت پہ قادر بھی اللہ ہے، اور حکمران بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناجائز، کسی کا ناجائز قتل بھی نہیں کرتے، کسی کا ناجائز خون بھی نہیں بہاتے، سوائے اس کے جو حق ہے، جو ہم پیچھے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، 3 جگہ پہ قتل جو ہے وہ حق ہے، باقی بالکل ناحق ہے۔ ایک وہ کہ جو بندہ مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ جائے، علل اعلان مرتد ہو جائے، اور اس کو 3 دن کا وقت دیا جائے گا، 3 دن اس کے ساتھ اسے مطمئن کیا جائے گا، اگر وہ اسلام پہ واپس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتا تو اسے پھر قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ کام حکومتوں کا ہے، حکومت بھی جو خلافت کی حکومت ہو، دین اسلام کی حکومت ہو، تو ان کا کام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ایسے بات کرے تو اگلا اٹھ کے اس کو قتل کر دے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو حکومت ہی کرے گی۔ دوسرا وہ ہے کہ جس نے شرک کیا، تیسرا وہ ہے جس نے قتل کیا، دوسرا وہ ہے جو شادی شدہ زانی ہے، بدکار ہے، اور اس کے اوپر بدکاری ثابت ہو گئی، گواہ لگ گئے، پھر بھی حکومت اجازت دے گی، حکومت ہی آرڈر کرے گی اسے سنگسار کیا جائے، کہ ادھر پتھر مارے کہ وہ مر جائے۔ اور تیسرا حق وہ ہے کہ جو اگر کسی کو ناجائز قتل کیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص کا جو قتل ہے وہ قتل جائز ہے۔ یہ 3 جو شرائط ہے یہ ہے جائز، اس کے علاوہ باقی ناجائز ہے۔ تو اللہ فرماتے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔
اور آگے فرمائے یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور ان کا جو عذاب، جو اس طرح کے لوگ ہوں گے ان کو جو عذاب ملے گا روز بروز عذاب انہیں بڑھتا رہے گا، دگنا عذاب ہوگا قیامت والے دن، یعنی قبر میں جب پہنچے گا تو اسے عذاب ہو رہا ہوگا، اور اس کے بعد جب آخرت میں اٹھے گا تو ایسے بندے اگر وہ اسلام والے ایمان والے ہیں مومن ہیں تو بغیر توبہ کے مر گئے تو انہیں عذاب ہوگا، یہاں بھی ہوگا، آخرت میں بھی، قبر میں بھی ہوگا، اور آخرت میں ڈبل ہوگا۔ مشرک ہے تو وہ تو ویسے ہی عذاب میں رہے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ڈبل عذاب ہوگا آخرت والے دن، اور ایسا عذاب ہوگا وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اہانت کرنے والا، خوار کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی، اللہ نے فرمایا کہ جو توبہ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، ایک وہ لوگ جو ہیں ہی کافر، انہوں نے شرک سے توبہ کی اور ایمان لے آئے، ایک وہ جو ہیں ایمان والے لیکن اتنے بڑے بڑے گناہ کیے کہ ناجائز قتل کر دیا، بدکاری کر دی، تو اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں سمجھ لیں کہ اس کا ایمان ہونے کے باوجود بھی نہیں ہے، ایمان ختم ہو گیا تبھی کوئی بدکاری کرتا ہے، کوئی زنا کی طرف جاتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر اسے یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ کبھی بدکاری اور برا کام نہیں کرے گا۔ جس اللہ نے فحش کام کہا وہ اسے کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کا نہیں ہے، بظاہر تو وہ مسلمان ہے پر ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ یہاں فرما رہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ توبہ کرے گا اور عمل صالح کرے گا اور ایمان لے آئے گا، جب عمل صالح کرے گا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، صدق دل سے جب توبہ ہوگی، ایمان لائے گا تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا، جو اس نے گناہ کیے ہوں گے اللہ اس گناہوں کو بھی نیکیاں بنا کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دے گا، نیکیوں والی کتاب میں لکھ دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالی وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے، بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اور ساتھ ہی پھر دہرایا ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، بے شک جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہی ہے اللہ کی طرف آنے والا، اور وہی اللہ کے ساتھ سچی دوستی کرنے والا، اور وہی ہے اللہ کو راضی کرنے والا۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو نیک ہیں وہ کبھی بھی شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں، جھوٹ بولنے میں، مکاری میں، دھوکے میں، فراڈ میں، کبھی بھی وہ شامل نہیں ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب بھی وہ کہیں گزریں گے کسی کھیل تماشے میں، کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے، کوئی گندی محفل ہو رہی ہے، کوئی بلیٹ کھیل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، جب ان سے گزریں گے تو اپنے آپ کو فوراً بچاتے ہوئے نکل جائیں گے، یہاں بات ہی کوئی نہیں کریں گے۔ ہاں اگر انہیں کوئی دعوت دینی ہے، تعلق والے ہیں، اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، انہیں سمجھانا ہے تو بڑے ہی پیار سے سمجھائیں گے، طریقے سے سمجھائیں گے، حکمت سے سمجھائیں گے، باعث مباحثہ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی وہ جذباتی لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تسی ویکھ جیسی کہ منڈے کھیلتے پیسی تے کوئی تاش کھیلدا پیسی، کچھ کردا پیسی، تسی امام مسجد ہو کے عالم دین ہو کے تسی نہیں روکیا، تسی تو روکنا سی انہاں نو، وہ ان کو روکنے کے لیے جائیں، وہ ابھی بے عزتی کر رہے تو ان کو تو طریقے سے روکنا ہے اور بڑے حکمت عملی کے ساتھ روکنا ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے جب گزریں گے ایسے لغو پروگراموں کی طرف، لغو کھیل تماشوں کی طرف، تو خیال سے احتیاط سے گزر جائیں گے، پھر انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمانے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ جو اللہ کا قرآن سنتے ہیں لیکن ایسے بالکل گنگے بہرے ہو کے، اندھے بہرے ہو کے نہیں سنتے، بلکہ ان کو بالکل توجہ سے سنتے ہیں، فکر غور کرتے ہیں، اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اسلام کی شریعت کے قوانین کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے پر عمل کرتے ہیں، چلتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے بنا ہمارے ازواج، ہماری بیویوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں بنا دے پیشوا متقین لوگوں کا، یعنی میری اولاد متقی ہو، میری گھر والی متقی پرہیزگار ہو، مجھے اس کا امام بنایا، کیونکہ ہر گھر کا سربراہ جو ہے وہ امام ہوتا ہے، اپنی بیوی بچوں کا جو خامد ہے یا والد ہے وہ امام ہے۔ تو اللہ کے سامنے یہ نیک لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولادوں
اولادوں کو نیک بنا، ہماری بیویوں کو نیک بنا، اور ہمیں ان کا پیشوا بنا، رہبر بنا، کہ کل قیامت والے دن جب ہم چل رہے ہوں تو ہمارے ساتھ ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، اولاد ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میں خود تو جنت کی طرف جا رہا ہوں اور اللہ نہ کرے کہ میرے بیوی بچے جب دنیا میں رہے انہوں نے نیک عمل نہ کیے، بات کو نہ مانا، نماز کو نہ پڑھا، اعمال اچھے نہ کیے، ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ کسی اور طرف چلے جائیں، تو وہ بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ کہ یا اللہ دنیا میں میرے بیوی کو، میرے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کیونکہ ناجائز مطالبات، ناجائز اخراجات، ناجائز باتیں، آپس میں لڑانا، آپس میں باتیں، یہ بھی انسان کو تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو بیوی وہ ہو جو سارے معاشرے کو، گھر والوں کو سنبھال کے رکھے، بیوی وہ ہو جو بچوں کو سنبھال کے رکھے، اور بچے وہ ہوں جو ادب کرنے والے، رشتوں کو پہچاننے والے۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کے ناک کو کٹوا دیں، ایسا نہ ہو کہ ایسے غلط کام کریں، رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑے کریں، تماشے کریں کہ باپ کی ناک ہی کٹ جائے، یا بیوی ایسی ہو کہ جھگڑا کرائے، تماشے کرائے، معاملات کو خراب کرے۔ نہیں، بلکہ یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بیوی بچے وہ عطا فرما جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو بعض دفعہ تفاسیر میں یہ بھی آیا ہے اور بڑے بزرگوں کا یہ عمل بھی تھا کہ فرض نماز میں جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو الحمدللہ ان کی اولاد کو اللہ رب العالمین نیک بناتے ہیں، بیوی کو بھی نیک بناتے ہیں، گھر کے معاملات اچھے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے عمل کرتے 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 اس دنیا سے جائیں گے، جب آخرت میں پہنچیں گے تو جنت کے بالا خانوں میں ان کے گھر ہوں گے، عالی شان محلات ہوں گے، کئی منزلہ بلڈنگیں اللہ جنت میں عطا فرمائے گا، اور وہاں پر کیا ہوگا، فرشتے ان کو دعائیں بھی دیں گے، فرشتے انہیں سلام بھی کریں گے، استقبال بھی کریں گے، جیسے ہم یہاں کہتے ہیں السلام علیکم، یا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جی آیا نو، اور ہمارے ہاں سرائکی زبان میں کہتے ہیں ست بسم اللہ جی آیا نو، یعنی یہ ایک محبت کے الفاظ ہیں۔ فرشتے بھی ایسے محبت کے الفاظ سے استقبال بھی کریں گے، سلام بھی کریں گے، کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں بما صبروا یلقون فیہا تحیۃ وسلاما، جو دنیا میں مصائب آئے، آلام آئے، مشکلات آئیں، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس پہ صبر کیا، صبر کر کے زندگی گزاری تو آخرت میں انہیں یہ عزت و وقار ملے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، جنت میں مستقل رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کیا ہی کمال جگہ ہے، عارضی طور پہ رہیں گے تو زبردست جگہ ہے، مستقل ان کے گھر ہوں گے، یعنی عارضی سے مراد جو جنت میں داخل ہو گیا وہ تو ہو گیا، کبھی نکلے گا ہی نہیں۔ عارضی مراد یہ ہے جیسے ہم یہاں رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں، ایسے جنت میں بھی رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو ملنے کے لیے، دوستوں کو ملنے جائیں گے، جب ان کے گھر پہنچیں گے، ان کے ڈرائنگ روم میں جائیں گے، وہ بھی عالی شان جگہ ہوگی، جب اپنے محلات میں آئیں گے وہ بھی عالی شان جگہ ہوگی۔ اور آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے قل ما یأبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، کیونکہ مشرک کافر ہر وقت ہی دوڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار بلاتے تھے اور ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی، شریعت کی دعوت دیتے تھے۔ اس پر اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو، جو بات نہیں سنتے یا آج کے زمانے میں جو نہیں سنتے، انہیں فرما دیجئے کہ اللہ کو، ہمارے رب کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بار بار تمہارے پیچھے بھاگیں، بار بار تمہیں دعوت دیں، بار بار تمہارے اصلاح کریں، یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری، تم جاؤ جدھر جاؤ مرضی جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ صرف تمہیں اس لیے بار بار بلوا رہا ہے، یا اپنے نبی کو اور انبیاء کے ورثاء کو، علماء کو، یا ہر مومن مسلمان کو یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ تم جاؤ اور ہدایت کے راستے پہ لوگوں کو بلاؤ اور نیکی کی طرف بلاؤ، وہ صرف اس لیے کہ تم جب اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہو، کافر مشرک بھی اللہ سے جب پھنس جاتے ہیں نا پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں تم دعائیں مانگتے ہو نا، اس لیے میں نے اپنے انبیاء پہ اور نیک لوگوں پہ لازم کر دیا کہ تم میرے لوگوں کو میری طرف بلاؤ اور ایمان اسلام کی دعوت دو۔ اگر تم نخرے کرتے ہو اور اکڑتے ہو اور تکبر کرتے ہو تو اللہ کی اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اللہ کی کلمہ پڑھو نہ پڑھو، ایمان لے آؤ نہ لے آؤ، نماز پڑھو نہ پڑھو، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کا جو عذاب ہے وہ تمہارے آخرت تمہارے لیے انتظار میں ہے، جو کلمہ پڑھنے والے نہیں، ایمان لانے والے نہیں،
جب وہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں لگ پتہ جائے گا کہ اب ہم کہاں پہنچے ہیں، کہ ہمیں دنیا میں بلایا جاتا تھا، ہم بات کو نہیں سنتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اچھے عمل کرنے والا بنائے۔ آج ہمارے الحمدللہ سورۃ الفرقان مکمل ہوئی، کل سے انشاءاللہ سورۃ الشعراء کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا، پڑھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، لا اله الا الله محمد رسول